صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صبح و طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بالا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں۔ اللہ رب العزت نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نور کہا ہے۔ اللہ قرآن میں بھی ارشاد فرما رہا ہے کہ آ گیا تمہارے پاس اللہ کی جانب سے ایک نور اور روشن کتاب۔ تو نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ تمام مفسرین اکرام کا یہی قول ہے کہ یہاں نور سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ عزیزان گرامی، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نور ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ وہ نور کیسے ہیں، وہ تو بشر ہیں، وہ تو ہماری طرح ہیں، ان کے ہاتھ بھی ہیں، کان بھی ہیں، آنکھیں بھی ہیں، ناک بھی ہے۔ عزیزان گرامی، ہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں، لیکن وہ ہماری طرح بشر نہیں ہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اگر عام بشر ہوتے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ ہوتا، اس لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا سایہ نہیں ہے، اس سے معلوم ہوا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں۔ اس لیے تو اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نور سے پوری کائنات کو روشن کیا، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی روشن ہیں اور دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور ہیں کہ اگر آپ نے مسکرا دیا تو آپ کے مسکرانے سے ایسا نور نکلتا تھا، جہاں پر آپ ہوا کرتے تھے وہ ساری جگہ نور سے منور ہو جایا کرتی، وہ ساری جگہ نور سے منور اور وہ روشن ہو جایا کرتی۔ اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک بار رات کی تاریکی میں اپنے گھر پر اپنا کپڑا سی رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ جلا کر کپڑا سی رہی تھی، ہوا کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا اور میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی۔ اب میں سوئی تلاش کر رہی ہوں لیکن سوئی مل نہیں پا رہی ہے۔ اتنے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے آتے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عائشہ بتاؤ کیا تلاش کر رہی ہو، اے عائشہ کیا ڈھونڈ رہی ہو؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا عرض کرتی، یا رسول اللہ، میں اپنا کپڑا سی رہی تھی اور آندھی کا جھونکا آیا، چراغ بجھ گیا، میرے ہاتھ سے سوئی گم ہو گئی ہے، میں اپنی گم ہوئی سوئی کو تلاش کر رہی ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں، میرا کمرے میں اندھیرا ہی اندھیرا تھا، سوئی مل نہیں پا رہی تھی، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام آئے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسکرائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مسکرانے سے پورا کمرہ روشن ہو گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں، آقا کے مسکرانے سے پورا کمرہ روشن ہو گیا، اتنا روشن ہوا، اتنی روشنی پھیل گئی کہ اسی روشنی میں نے اپنی سوئی کو آرام سے تلاش کر لیا۔ تو ایسے نور ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام۔ اس لیے تو شاعر کہتا ہے کہ سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، سوزن گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، شام کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ عزیزان گرامی، یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے۔ اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی روشن ہیں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دوسروں کو بھی روشن کرتے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، دیکھیے حدیث پاک ہے، کتنی پیاری حدیث پاک، دیکھیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کیسے نور ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انجمن لگی
ہوئی ہے. کچھ صحابہ کرام آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان میں دو صحابہ کرام کہیں دور کے تھے. رات کی تاریکی چھا گئی, انہیں اپنے گھر پہ جانا تھا. اندھیری رات ہو گئی. عزیزان گرامی, روشنی کا کوئی انتظام نہیں تھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہمیں اپنے گھر پہ جانا ہے, رات کی تاریکی ہے, روشنی کا انتظام نہیں ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں, اچھا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اپنی چھڑی دکھاؤ. ان کے پاس میں چھڑی تھی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چھڑی کو لیا, اور لینے کے بعد ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی چھڑی پر اپنے ہاتھ کو ٹچ کر دیا, اپنے ہاتھ کو لگا دیا. عزیزان گرامی, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہاتھ لگانا تھا, ان صحابہ کرام کی وہ چھڑی نور سے روشن ہو گئی, نور سے منور ہو گئی, یعنی اتنی چمکدار ہو گئی. وہ صحابہ کرام بیان فرماتے ہیں, وہ ہماری چھڑی اتنی روشن ہو گئی, اس کی روشنی میں ہم رات کی تاریکی میں راستے کو دیکھ دیکھ کر اپنے مکان پر آرام سے پہنچ گئے. تو عزیزان گرامی دیکھیے, یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نور ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ایسے نور ہیں جو دوسروں کو بھی روشن کر دیتے ہیں. آج پوری دنیا روشن ہے تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ہی تو نور ہے. اس لیے عزیزان گرامی, ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو نوری بشر مانتے ہیں. ہم خالی بشر نہیں, ہماری طرح بشر نہیں ہیں ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام, بلکہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں. اس لیے تو میرے عزیزو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح ہم نہیں ہو سکتے. کچھ ہیں جو کہتے ہیں کہ نبی تو ہماری طرح عام بشر ہیں. نبی کے ہاتھ بھی ہیں, نبی کے پاؤں بھی ہیں, نبی کھاتے بھی ہیں, پیتے بھی ہیں, سوتے بھی ہیں, جاگتے بھی ہیں. اس لیے میرے عزیزو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے بشر بنا کر بھیجا تاکہ آپ دنیا کے اندر جو بھی کام کریں وہ آپ کی امت کے لیے, وہ آپ کا کام سنت بن جائے. اس لیے آپ دنیا میں آئے, آنے کے بعد آپ نے دنیا میں سارے کام کیے اور آپ نے دین کا کام کیا. اس لیے میرے عزیزو, آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہماری طرح نہیں, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں. حدیث پاک کے اندر آتا ہے, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اکثر روزے سے رہا کرتے تھے. صحابہ کرام نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دیکھا دیکھ آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے تو صحابہ کرام نے بھی سوچا کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام روزے رکھتے ہیں, ہم بھی روزے رکھیں گے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح. عزیزان گرامی, جب کئی دن گزر گئے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, اے میرے صحابہ بتاؤ, کمزور نظر آ رہے ہو, معاملہ کیا ہے؟ تو صحابہ کرام عرض کرتے ہیں, یا رسول اللہ, ہم نے بھی روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. یا رسول اللہ, ہم نے آپ کی طرح روزے رکھنے شروع کر دیے ہیں. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے, اے میرے صحابہ, تم میری طرح نہیں ہو سکتے, کیونکہ میں پوری زندگی بھی نہیں کھاؤں تو میری صحت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا, اور تم اگر نہیں کھاؤ گے تو تم دبلے اور کمزور ہو جاؤ گے. تم میری طرح نہیں ہو سکتے ہو, اس لیے کہ میری شان تو یہ ہے, میرا پروردگار مجھے کھلاتا ہے, میرا پروردگار مجھے پلاتا ہے. تو عزیزان گرامی دیکھیے, صحابہ کرام کا تو بہت اونچا مقام ہے, ہم صحابہ کرام کی برابر نہیں ہو سکتے, لیکن صحابہ کرام کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ, تم میری طرح نہیں ہو سکتے. بتاؤ, ارے جب صحابہ کرام نبی کی طرح نہیں ہو سکتے تو ہم عام سے انسان, ہم ادنا سے انسان نبی کی طرح کیسے ہو سکتے ہیں؟ تو اس لیے میرے عزیزو, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام عام بشر نہیں ہیں, بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نوری بشر ہیں. اللہ نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نوری بشر بنا کر دنیا کے اندر بھیجا. اللہ رب العزت نے آپ سے دنیا میں سارے کام کرائے, آپ نے دنیا میں شادیاں بھی کی, آپ نے دنیا کے اندر تجارتیں بھی کی, آپ نے دنیا کے اندر ایسے ایسے کام بھی کیے جو انسان کرتا ہے, اس لیے وہ امت کو سبق مل جائے, امت کو سبق حاصل ہو جائے کہ دیکھو زندگی کیسے گزارنا چاہیے.
چلنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، کھانے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، پینے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے، سونے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے اللہ نے دنیا میں سارے کام کرائے، اس لیے ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو عزیزان گرامی آپ نے ایسے ایسے معجزے دکھائے، کیونکہ اس وقت ماحول ایسا، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں آئے تو یہ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے، ہمارا رب کون ہے، کیونکہ کوئی پتھروں کی عبادت کر رہا تھا، کوئی چاند کو اپنا خدا مان رہا تھا، کوئی ستاروں کو اپنا خدا مان رہا تھا، کوئی چاند کو اپنا خدا مان رہا تھا، لیکن ہمارے آقا نے بچپن میں ہی چاند کو اپنی انگلی کے اشارے پر گھما دیا، آپ نے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ عزیزان گرامی، جب کچھ لوگوں نے دیکھا تو کہیں لوگ یہ نہ سوچنے لگے کہ یار یہ خدا ہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب پاک سے دنیا میں ایسے کام کرائے تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ نے شادیاں کری تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، آپ کو اللہ رب العزت نے فاطمہ الزہرا کا باپ بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، عبد المطلب کا پوتا بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، حضرت عائشہ کا شوہر بنایا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھے، آپ نے دنیا میں تجارتیں کری تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، دنیا میں اس لیے بھیجا تاکہ لوگ خدا نہ سمجھیں، اور معراج میں قرب خاص میں اللہ نے اپنے محبوب کو اس لیے بلایا تاکہ لوگ اپنی طرح نہ سمجھیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ہی اونچی شان دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش پر ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں تشریف لے کر کے آئے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے سے دنیا میں بہار آ گئی، دنیا کو نور حاصل ہو گیا، دنیا کو نئی زندگی مل گئی۔ عزیزان گرامی، یہ آپ سب کو تو معلوم ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نہیں آتے تو یہ دنیا نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے۔ عزیزان گرامی، سب کچھ نبی کا صدقہ ہے، سب کچھ اللہ نے نبی کے صدقے میں ہمیں دیا ہے، سب کچھ اللہ نے نبی کے صدقے میں ہمیں دیا۔ تو عزیزان گرامی، جس کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ دیا ہے تو عزیزان گرامی بتائیے کہ ہمیں اس کی پیدائش پر خوش کیوں نہیں ہونا چاہیے؟